زانی اور بد چلن عورت کی پہچان۔ ناظرین، میرا نام ہے ذیشان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں RJ ذیشان حیدر یوٹیوب چینل۔ ناظرین، زانی عورت اکثر تنہا رہتی ہے، اس میں بہت ایگو ہوتا ہے۔ آپ ان سے بات کریں گے لیکن وہ آپ کی کسی بات کا صحیح جواب نہیں دے گی، ہر وقت سوچوں میں گم رہے گی۔ اس کے دماغ میں ہر وقت اپنے عاشقوں کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں کہ اس نے مجھ سے کیسے پیار کیا تھا، اب وہ دوبارہ کیسے پیار کرے گا، میرا عاشق کام سے دیر سے کیوں آیا، میرے عاشق کی آنکھوں میں یہ ڈر تھا کہ کہیں میرے شوہر یا میرے گھر والوں کو ہمارے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ زانی عورت ہر وقت اپنے شوہر سے لڑتی جھگڑتی ہے، اس سے چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کرتی اور طلاق مانگتی ہے۔ اگر شوہر طلاق دینے سے انکار کرے تو اس کو والدین سے جدا رہنے کا کہتی ہے۔ اپنے بچوں کو ماں کا پیار پراپر نہیں دیتی، ہر وقت اپنے عاشقوں کی سوچوں میں گم رہتی ہے، اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتی۔ زانی عورت اپنے شوہر کے ساتھ محبت و پیار کرتے وقت بھی خوش نہیں ہوتی۔ حتی الامکان اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے مباشرت کرے ہی نہ، اور اگر وہ کرتی ہے تو ایسے نئے نئے انداز اپناتی ہے جو شوہر کو بھی حیرت زدہ کر دیتے ہیں۔ ناظرین، جب عورت کو زنا کی عادت پڑتی ہے تو ایسی عورت میں گندگی اور نفوست کی وجہ سے ایک عجیب اور گندی بدبو پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے فطرتاً اس کا شوہر اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ جب بھی شوہر اس کے پاس جاتا ہے تو زیادہ دیر نہیں ٹھہر پاتا۔ ناظرین، بد چلن عورت بات بات پر اپنے شوہر سے دنگا فساد کرتی رہے گی۔ رات کے وقت منہ شوہر سے دوسری طرف کر کے سوئے گی۔ جس وقت تک شوہر گھر میں رہے ایسی عورت کے ماتھے پر بل پڑے رہتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں خوش نہیں ہوتی۔ جیسے ہی خاوند گھر سے باہر نکل جائے اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ زانی اور بد چلن عورت غیر مردوں کے سامنے مسکرائے گی، ہنسی مذاق کرے گی، شوہر کی غیر موجودگی میں خوب بال بنائے گی اور بناؤ سنگار کرتی رہے گی۔ ناظرین، زانی اور بد چلن عورت گھر کے دروازے اور کھڑکی پر کھڑا رہنا بہت پسند کرے گی۔ باہر کے لوگوں، خاص طور پہ مردوں کو دیکھ کر خوش ہونا، ان کی تعریفیں کرنا، ان کا نام یاد رکھنا، یہ زانی اور بد چلن عورت کی پہچان ہے۔ شوہر کے بوسہ دینے پر گالوں کا جلدی سے صاف کر لینا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک رئیس کی بیٹی گھڑ سواری کے دوران گھوڑے سے نیچے گر گئی اور اس کے کولہے کی ہڈی اپنے بند سے جدا ہو گئی۔ لڑکی کے باپ نے بہت سے حکیموں اور طبیبوں سے علاج کروایا کہ اس کی ہڈی کو واپس اپنی جگہ پر لا سکے، لیکن وہ ایسا نہ کر پایا کیونکہ مصیبت یہ تھی کہ لڑکی کسی بھی حکیم کو اپنا جسم چھونے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ باپ نے بہت اصرار کیا کہ بیٹی، حکیم کو تو شریعت نے بھی محرم قرار دیا ہے، لیکن بیٹی کسی بھی طرح راضی نہیں ہو رہی تھی اور دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ آخر لوگوں نے لڑکی کے باپ کو یہ مشورہ دیا کہ شہر سے باہر ایک بہت دانا اور حاذق حکیم رہتے ہیں، ان سے مشورہ کریں۔ وہ شخص ان حکیم صاحب کے پاس گیا اور اپنا مسئلہ بتایا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ ایک شرط پر میں آپ کی بیٹی کا کولہا ہاتھ لگائے بغیر اپنی جگہ پہ واپس بٹھا سکتا ہوں۔ لڑکی کا باپ بولا، جو بھی شرط ہوگی میں وہ قبول کرنے پر آمادہ ہوں۔ حکیم نے کہا کہ ایک بہت موٹی تازی گائے میرے لیے لا دو تو میں علاج کر دوں گا۔ وہ شخص بہت بھاری قیمت پر شہر کی سب سے صحت مند گائے خرید کر حکیم صاحب کے گھر لے گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو پرسوں اپنے ساتھ لائیں، اسی دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اس کا علاج کر دوں گا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ 2 دن گائے کو چارہ، گھاس کا ایک تنکا اور نہ ہی پانی کا ایک قطرہ پلایا جائے۔ حکیم صاحب کے سارے شاگرد حیران ہو گئے کہ اتنی صحت مند گائے تو 2 دن میں بھوک اور پیاس سے مر جائے گی، لیکن چونکہ یہ استاد کا حکم تھا اس لیے تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔
2 दिन तक गाय भूख और प्यास की शिद्दत से बहुत कमजोर हो गई। वादे के मुताबिक 2 दिन बाद वो शख्स यानी कि लड़की का बाप अपनी बेटी को चारपाई पे डालकर हकीम साहब के पास ले आया। हकीम ने लड़की के बाप से कहा कि अपनी बेटी को गाय की पीठ पर बिठा दें। सब बहुत हैरान हुए, लेकिन हुक्म मानने के अलावा कोई रास्ता ना था। लड़की को गाय की पीठ पर बिठा दिया गया। अब हकीम साहब ने कहा कि लड़की के दोनों पांव गाय के पेट के गिर्द रस्सी से बांध दी। ये काम होने के बाद हकीम साहब ने शागिर्दों से कहा कि अब गाय के सामने घास, चारा और दूसरी खुराक डाल दो। गाय 2 दिन की भूखी और प्यासी थी, जल्दी जल्दी से खाने लग गई। हकीम साहब ने गाय के सामने पानी की बड़ी बाल्टी में बहुत सारा नमक डाल के रख दिया। गाय तेजी से वो पानी पीने लग गई। नमक की आमेजिश ने प्यास की शिद्दत और बढ़ा दी, तो गाय ने एक साथ बहुत सारा पानी पी लिया। बहुत सारा पानी पीने की वजह से गाय का पेट फूलना शुरू हो गया और लड़की की टांगों पर दबाव पड़ने लग गया। अचानक लड़की की टांगों पर इतना दबाव पड़ा कि वो चीखी और कड़ाक की आवाज आई और लड़की शिद्दत दर्द से बेहोश हो गई। हकीम साहब ने लड़की को गाय से उतरवा कर उसके वालिद से कहा कि आपकी बेटी के कूल्हे की हड्डी अब अपनी जगह पर वापस आ गई है और ये गाय आज से मेरी है। नाजरीन, ये हकीम कोई और नहीं बल्कि अबू अली सीना थे, जिनका नाम बाद में चहारदांग आलम में मशहूर हो गया था। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक लिखिए और मन करे तो मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।